بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد وعلى محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، امریکی امن معاہدہ مشکوک، ٹونی بلیئر وار کرمنل، یہ کیا داستان ہے؟ یہ ایک المناک داستان ہے، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وزیر مملکت کی معافی، مریم نواز کا انکار، آزاد کشمیر میں احتجاج خطرناک ہو گیا، علیمہ خان غیرت اور استقامت کی میراث، 18 اکتوبر کا خوف، استعفوں کی بازگشت، اور سینیٹر مشتاق احمد بھی گرفتار۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی خبر کہ امریکی امن معاہدہ مشکوک، ٹونی بلیئر وار کرمنل، یہ کیا ہے؟ مشکوک اس لیے ہوا کہ امریکہ نے جو معاہدہ، جو 20 نکات دیے اپنا اسرائیلی وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد، اس پر بہت سے تحفظات ہیں، یہاں تک قطر کو بھی ہیں، حماس کو بھی ہیں، لیکن حماس کو تو ٹائم دیا گیا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر، جو اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، اپنی رائے و تجویز دے، اور انہوں نے ترامیم کی بات کر دی، لیکن یہ ٹائم نہیں دیا گیا دنیا کو کہ کب امن قائم ہوگا۔ فلسطین میں جو بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جو المناک داستان رقم کی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ یعنی بدماشی جو ہے وہ جاری ہے، اور عرب دنیا نے ٹونی بلیئر کو وار کرمنل قرار دیا ہوا ہے، لہٰذا ان پر بھی جو ہے شک و شبہ موجود ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کہاں سے ہے ٹونی بلیئر اس میں۔ تو ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ ٹونی بلیئر بھی ٹرمپ صاحب کی کرامات سے اس میں شامل ہوئے ہیں، اور اس میں کاروباری معاملات ہیں، لہذا دونوں نے مل کر کیا۔ ٹونی بلیئر پر الزام یہی ہے کہ ٹونی بلیئر نے اپنے دور میں عراق پر خطرناک اسلحے کا الزام لگا کر حملہ کیا تھا، اور وہ خبر غلط ثابت ہوئی تھی، لہذا وہ کہتے ہیں یہ وار کرمنل ہے، عرب دنیا کہتی ہے اس سے نہیں۔ دوسری جانب قطر کے تحفظات ہیں اس پہ، اور قطر سے امریکہ بہادر نے ایک معاہدہ کر لیا کہ تمہاری لڑائی ہماری لڑائی، ہماری لڑائی تمہاری، جبکہ پہلے قطر پہ ان کے ہی بغل بچے نے حملہ کیا اور کوئی اس کا دشمن نہیں، اور نقصان بھی پہنچایا، اور پھر اس سے معذرت بھی کروا دی۔ تو اس تمام چیزوں پہ شک و شبہات موجود ہیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی کہہ دیا کہ امریکی امن معاہدہ وہ نہیں جو ہم نے سب نے 8 اسلامی ممالک نے جس کی کہا تھا، منظوری دی تھی، یا جس پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال یہ جو ہے، یہ معاملات جو ہیں یہ چلتے رہیں گے، اور ابھی فلسطینیوں کی مصیبتیں کم نہیں ہو رہی۔ فلسطین کے بھوکے اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو امداد لے کے پہنچے تھے 37 ممالک کے بحری جہاز، انہیں بھی انٹرنیشنل بارڈر پر اسرائیل نے روک کر تمام کشتیاں جو ہیں وہ اپنی حراست میں لے لی، اور 400 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا، جس میں پاکستان کے سینیٹر جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، مشتاق احمد بھی گرفتار ہو گئے۔ پاکستان کے واحد آدمی یہ 37 ممالک کے افراد ہیں، اور 95% لوگ جو ان میں وہ ہیں غیر مسلم، لیکن ان کو بھی غزہ میں غذائی قلت کے خاتمے کے لیے، قحط کا خاتمہ کرنے کے لیے جانے نہیں دیا گیا۔ جو وہ امداد لے کے گئے تو ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایسی صورتحال میں امن معاہدہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نہ کوئی امن میں وقت کی پابندی، نہ کوئی اور انسانی روایات کی پاسداری، نہ ہی انٹرنیشنل اور نیشنل قوانین کی پاسداری، تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ تو مشکوک ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی صورتحال خطرناک ہے۔ وہاں پر ایک خاص منصوبے کے تحت جو ہے امن کو خراب کیا گیا، اور وزیر اعظم نے اعلان بھی کیا پریس کانفرنس میں کہ ہم نے 90% مان لی ہے، لیکن باقی جو معاملات ہیں اس پہ بھی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اور زیادہ زور کس بات پہ ہے؟ زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ جناب وہ جو 22 مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔
میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی پارلیمنٹ آپ کی موجود ہے، اس میں تبدیلی کرائیں قانون میں، اور جو مرضی کریں، اپنی سیٹیں بڑھا لیں یا کوئی اور راستہ نکال لیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مہاجرین کی نشستوں سے وہاں اقتدار میں تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کے بہت سے حل ہیں۔ اب مذاکرات بھی جاری ہیں، حکومت نے وزیر اعظم پاکستان میں نہیں، لیکن انہوں نے ایک 5 رکنی وفد بھیجا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی ہیں، اور بھی مطلب باقی اپنی پارٹی کے، یعنی دونوں بڑی جماعتوں کے لوگ ہیں، اس میں احسن اقبال بھی ہیں، اس میں باقی بھی ہے، اور قاہرہ صاحب کو خاص طور پر بلایا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو لاہور میں حکومت بلکہ مریم نواز کے خلاف پریس کانفرنس کرتے، ان کو ڈھونڈ کے جہاز پر بٹھا کے بھیجا گیا اسلام آباد کہ جناب آپ تو آزاد کشمیر جانا ہے، وہاں مذاکرات کی ٹیم میں آپ شامل ہیں۔ بہرحال اس سے پتہ لگتا ہے کہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی اختلافات نہیں، لیکن مریم نواز نے جو جارحانہ تقاریر کی، بیانات دیے، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبہ سندھ کے لوگ بہت ناراض۔ سندھ بار نے کہا تھا معافی مانگے، اب اسمبلی فلور تک بات چلے گی کہ معافی مانگے، لیکن مریم نواز نے انکار کر دیا اور کہا معافی نہیں، میں پنجاب کی بات کری، پنجاب کے لوگوں کے محافظ میں ہوں، کیونکہ مجھے انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، پنجاب کے حقوق کی بات میں کروں گی، پنجاب کا مقدمہ میں لڑوں گی، اور اس میں تمام لوگوں کے لیے جو ترقیاتی کام ہیں وہ فنڈ ہم اپنے وسائل سے حل کر رہے ہیں۔ دوسرے صوبے بتائیں کہ ان کے فنڈز کہاں جا رہے ہیں، ہم تو اپنے فنڈ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے منصوبے موجود ہیں، لیکن ہم پر جو الزام لگائے معافی کی بات کہہ رہے ہیں، معافی نہیں، میں نے جائز بات کی ہے۔ تاہم چونکہ اتحادی حکومت ہے وفاق میں، تو وزیر مملکت طلال چودھری نے معذرت کر لی پیپلز پارٹی کو، جان دو غصہ بچی ہے، کوئی گل نہیں، نواں اقتدار ہو تو رحم کر دو، جان دو غصہ، مطلب غصہ کر دو، رحم وام کیا مطلب، انہیں کہا جانے دو، نظر انداز کر دو۔ لیکن عظمیٰ بخاری نے چیلنج کر دیا شرمیلا فاروقی کو، انہوں نے کہا جناب آ جاؤ منازعہ کر لیتے ہیں، آپ 12 سال 13 سال سے حکومت کر رہے ہیں سندھ میں، مسلسل آپ کی حکومت ہے، تو دیکھ لیتے ہیں وہاں کیا کام کیا آپ نے، اور پنجاب میں 1.5 سال میں مریم نے کیا کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو آئیں مذاکرہ کرتے ہیں۔ شرمیلا فاروقی کو انہوں نے چیلنج کر دیا۔ اب آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہاں کے حالات خراب ہیں، وہ ایکشن کمیٹی کی ساری باتیں مانیں، لیکن حالات یہ ہو گئے کہ خون خرابہ شروع ہو گیا، پولیس کے لوگ بھی مارے گئے، اور جو شوکت میر ہیں، شوکت نواز میر جو لیڈ کرے ایکشن کمیٹی کو، ان کا دعویٰ ہے کہ 10 افراد ہمارے بھی عام مارے گئے، اور وہ لاشیں سڑکوں پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ مذاکراتی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی ہے، معاملات کو بہتری طریقے سے کہے کیوں کہ اس پہ جے شنکر نے بلکہ راج ناتھ نے، بھارتی وزیر راج ناتھ نے بہت پہلے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جلد پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ظلم و ستم کے خلاف، یعنی یہ سوچیں آپ کہ پاکستان کے ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور اب وہاں کا میڈیا جو ہے اسے بڑی ہوا دے رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اس انداز میں بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، سیاسی نہیں ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں اسمبلی کی سیٹیں مہاجر سیٹیں ختم کرو تو سیاست تو بیچ میں آ جاتی ہے، کیونکہ یہ سیاستدانوں کی بات ہے۔ بہرحال اس کو کچھ لوگ سازش قرار دے رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، لیکن اس کا مسئلہ بھی حل نکالا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 18 اکتوبر کا خوف۔ اسلام آباد سے یہ فضا چغلی کھا رہی ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ استعفے دینے کو تیار ہو گئے، اور جس میں 5 ججز کا نام آ رہا ہے، وہ 5 ججز جو گھر سے نکلے تھے کرنے شکار، تو وہ خود شکار ہوتے لگ رہے ہیں، جس میں بابر ستار صاحب بھی ہیں، اطہر من اللہ بھی ہیں، اور اس میں وہ اعجاز اسحاق صاحب بھی ہیں، سمن رفعت امتیاز بھی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے، اب بات کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ جو طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری کا مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ جوڈیشل کونسل میں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ان کو کہہ دیا کہ ان کو کام کرنے دیا جائے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اس کو انہیں معطل کر دیا، لیکن 18 اکتوبر کی تلوار ہے، اس میں جوڈیشل کونسل کا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا، اور اس میں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں معاملہ ہوا تو پھر تو گڑبڑ ہوگا۔ اب اس سلسلے میں ججز سوچ رہے ہیں، اور اسلام آباد کے سینئر صحافی حضرات بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ بڑا خطرناک حد تک بگڑ رہا ہے، تو ان کو استعفے دیں، لیکن وہ سب یہ سوچ رہے ہیں
کہ کس کے 5 سال پورے ہوئے. 5 سال پورے ہوں تو استعفے دیں، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ جب تک 5 سال پورے نہیں ہوں گے ان کو مراعات نہیں ملے گی. تو مراعات کے لیے سب ٹکے ہوئے. اب دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ 18 کو فیصلہ آ جائے اور طارق جہانگیری صاحب کے خلاف فیصلہ ہو جائے، یا اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کو فیصلہ کر دے، تو یہ بھی ڈر ہے. لیکن اصل ان کو فیصلہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. تو ابھی سوچا جا رہا ہے کہ 5 سال والے استعفیٰ دیں، باقی نہ دیں. جب 5 سال پورے ہو تو دیں تاکہ ان کو پینشن اور مراعات ملتی رہے. ہاں میں بھول گیا، آزاد کشمیر کا جو احتجاج ہے وہ خونریز ہو چکا ہے، خونریزی وہاں ہو رہی ہے، لیکن اس کا اثر اسلام آباد بھی پہنچ گیا. اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر ایکشن کمیٹی کے لوگ یا آزاد کشمیر کے باسی احتجاج کر رہے تھے، یعنی یکجہتی کر رہے تھے آزاد کشمیر سے. وہاں پولیس نے بولا دھاوا اور خوب دھینگا مشتی ہوئی، مار پٹائی ہوئی، اور جو مظاہرین تھے ان میں سے کچھ لوگ پریس کلب کے اندر گھس گئے پناہ لینے کے لیے. یہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. تو پولیس نے پریس کلب کے اندر گھس کے خوب مارا اور اس میں جناب صحافیوں کی بھی دھلائی کر دی. یہ بات پکی ہے کہ پولیس جو ہے جس کے خار ہوتی تھی ایسے موقع پہ وہ خار نکال لیتے ہیں، یعنی غصہ نکال لیتے ہیں. تو یہ خاصا پورے پاکستان میں صحافی سراپا احتجاج ہیں. اور محسن نقوی چونکہ خود صحافی ہیں، پرانے صحافی ہیں اور ایک چینل کے مالک بھی ہیں، تو ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ کے بطور وہ اس کی تحقیقات کرائیں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بات کی بات ہے. اب بات کرتے ہیں علیمہ خان. علیمہ خان غیرت، استقامت اور کی میراث ہے. یہ کس نے کہا؟ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، یعنی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سرکاری جو ان کا ہے اس سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ غیرت استقامت کی میراث ہیں، کیونکہ شوکت خانم کی صاحبزادی ہیں، اور شوکت خانم کے بچے جو ہیں وہ مر مٹنا جانتے ہیں، جھکنا بکنا نہیں جانتے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ گنڈا پور صاحب نے اپنی کابینہ میں یعنی 7 وزارتیں چینج کر دیں. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ میری ڈیٹ موجود ہے، کوئی میرے بل اشارہ نہ کرے، کچھ سمجھے نہ کہ میں کمزور ہوں. تو یہ لڑائی چل رہی ہے اور یہ بھی لڑائی ابھی چلے گی. جس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے پنجاب کی سطح پہ لڑائی چل رہی ہے، اس میں بھی چان ماری وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی. لیکن یہ اتحاد محبت کا نہیں، مجبوری کا ہے. اور یہی پارٹی چونکہ چلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ پارٹی یہی چلے گی، لہٰذا فی الحال یہ صرف آپ یعنی فرینڈلی لڑائی دیکھی جائے گی، لفظی جنگ دکھائی جائے گی، اور پھر بار بار صلح سمجھوتا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.